بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے اس کا تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، جبکہ ابو جہل نہ تو عبد المطلب کا بیٹا تھا اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان سے تھا، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان سے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلے اور خاندان کا تھا، اور ان دونوں قبیلوں میں خونی رشتہ نہیں تھا۔ ابو جہل کا شجر نسب کچھ یوں تھا: ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی کیا، اور عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب نے آپ کے حکم پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سننے ہی تھے کہ ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتا کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے
تو وہ آخرت کے دن مال اور اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جائے گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو بتایا گیا کہ اس کے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرم میں پہنچ گئی۔ مسجد حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا تو اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت پر رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر حضرت محمد میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذموم کہتے تھے۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذموم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ مذموم کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں، خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ کی چیزیں بھی چوری کر کے بیچ دی تھیں۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ انور سے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کچھ کتے مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہ تھی جو قبول نہ ہو۔ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا تھا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر کے پاس پڑاؤ کیا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا اور ابو لہب کو ہمیشہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بد دعا یاد آتی رہتی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت زیادہ احسانات ہیں تو میں تم سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ آج رات میرے بیٹے عتبہ کی حفاظت کی جائے، بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کی بلندی کی ڈھیر پر چڑھ گیا اور عتبہ کے چہرے کو سونگھا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اسے ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلنے لگ گئے اور پھر اس میں سے بدبو پھیلنے لگی، تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویرانے کھنڈر میں منتقل کر دیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بدبودار بیماری اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا، لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے وہ بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔
اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت پر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے ایک لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے کہ جیسے اسے رجم کیا جاتا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنی قیمتی ہار پہن کر فخر کیا کرتی تھی اور اپنی بڑائی بیان کرتی تھی کہ یہ قیمتی ہار میں بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔